دھرتی کا سفر قسط نمبر 16۔ کیمپ میں سب لوگ بڑی بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے خندق میں ہونے والے فائروں کی آواز سن لی اور سمجھتے تھے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ ہم ابھی دور ہی تھی کہ اسٹیلا، سونیا، پروفیسر ہرش اور جم بھاگے ہوئے آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہمارے قبائلی ساتھی تھے۔ کلارا کو میرے پہلو بہ پہلو آتے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ کوکی سردار ایسے جادوگر سے کلارا کو بچا کر لے آنا ایک مارکا تھا۔ عبدل نے فوراً اعلان کر دیا کہ کوکی سردار مارا گیا اور اس کی لاش خندق میں پڑی ہے۔ اس اعلان نے سنسنی پیدا کر دی اور سب لوگوں کے ذہن سے ایسے ایک بوجھ اتر گیا۔ کوئی قبائلی بھی کوکی سردار کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر میں تو کلارا، اس کی ممی اور پروفیسر کے ساتھ خیمے میں آ گیا اور عبدل اپنے قبائلی ساتھیوں کو اس خوفناک مارکے کی رودات سنانے بیٹھ گیا جو میرے اور سردار کے درمیان ہوا تھا۔ خیمے میں آتے ہی کلارا نے اپنی ماں کو آرڈر دیا، ممی فوراً پانی گرم کرو۔ پھر باپ سے مخاطب ہوئی، ڈیڈ دعاؤں کا بکس لاؤ، ناصر کو زخم آئے ہیں۔ پروفیسر نے پہلی بار لالٹن کی روشنی میں میرا حلیہ دیکھا، دھول میں اٹے اور پھٹے کپڑے دیکھے تو حیران رہ گیا۔ میں نے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، صرف گھٹنوں پر خراش اور کچھ معمولی سے زخم تھے۔ پروفیسر نے ٹنکچر آیوڈین لگا دی۔ میں نے گرم پانی سے سر دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹا تو کچھ تھکاوٹ، کچھ نقاہت محسوس کرنے لگا۔ کوکی سردار کے ساتھ مقابلے کے دوران میں میری ایک پسلی میں ضرب آ گئی تھی جس کا کسی سے اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اب جسم ٹھنڈا ہوا تو چوٹ کا درد جاگ اٹھا اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ پسلی پر ہاتھ رکھنے سے تکلیف ہوئی۔ کلارا نے دیکھا تو سمجھ گئی، فوراً باپ کو بلایا۔ اس نے پسلی دیکھی اور دعا مل دی۔ کلارا کے اعصاب پر بھی ایک قیامت سی بیت گئی اور ابھی تک اعصابی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اس کی گردن پر کوکی سردار کے 2-3 مضبوط ہاتھ پڑے تھے۔ پروفیسر نے اسے بھی دیکھا۔ پھر ہم دونوں کو تھوڑی تھوڑی برانڈی پلا دی۔ ہم چونکہ برفانی پہاڑوں کا سفر کر رہے ہیں، اس لیے پروفیسر برانڈی کی چند بوتلیں ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ اگر پارٹی کے کسی آدمی کو سردی لگ جائے اور نمونیا وغیرہ ہو جائے تو فوری طور پر علاج کیا جا سکے۔ بطور دوا برانڈی کا استعمال جائز ہے۔ تھوڑی سی برانڈی پی لینے کے بعد میری تکلیف میں کچھ افاقہ ہو گیا اور کلارا کی طبیعت بھی سنبھل گئی۔ کیمپ میں ابھی تک کسی نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہماری واپسی پر 11 بجے سب نے کھانا کھایا اور اچانک باہر آسام کی بولی میں ایک کورس گیت کی آواز ابھری۔ پروفیسر باہر نکل لوٹ کے آیا تو بتانے لگا، سردار کے مرنے سے پہلے سونگا کو سرداری کا نشان دے دیا گیا ہے۔ اب سونگا کو کوکی قبیلے کا سردار ہے اور قبائل اس کی سرداری کا گیت گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ جم اور بودھی پہرے پر ہیں۔ خوشی کا یہ ہنگامہ آدھ گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ کوئی 12 بجے ہم بستر میں لیٹے تو کلارا جذبات کی آگ میں پگھلی جا رہی تھی۔ سرگوشی کے بجائے اس نے ذرا اونچی آواز میں مجھے مخاطب کیا تاکہ ممی ڈیڈی بھی سن لے، ناصر آج تم نے تیسری بار مجھے بچایا، تیسری بار مجھے جیتا ہے۔ ماں باپ پر میری اہمیت واضح کرنا چاہتی تھی مگر اسٹیلا اور پروفیسر کسی نے بھی اپنے خیال کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً انہوں نے چپ سادھ لی کہ ہم تھکے ہوئے ہیں اس لیے آرام کریں، یا فی الواقع وہ سو گئے تھے کیونکہ دونوں زیادہ دیر تک جاگنے کے عادی نہیں اور کھانے کے بعد جلد سو جاتے ہیں۔ میں نے کلارا سے پوچھا، کیا میری جیت کا ڈنڈورا پیٹنا چاہتی ہو؟ مجھے مسلسل جیت رہے ہو، ایک بار ڈاکوں سے جیتا، دوسری بار سانپ سے جیتا، تیسری بار کوکی سردار سے جیتا، اب میں تمہاری جیت کا مال ہوں۔ وہ بے حد خوش تھی کہ میں نے اسے 3 بار جیتا ہے۔ کہنے لگی، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا ساتھی بہادر بھی ہے اور طاقتور بھی۔ میں نے اچانک ہولے سے پوچھا، تم کوکی سردار سے محفوظ تو رہی ہو؟ مسکرا کے بولی، میں بھی محفوظ اور تمہاری امانت بھی بالکل محفوظ ہے۔ پھر ہولے ہولے مجھے اپنی واردات سنانے لگی۔ جب وہ مجھے سرنگ میں لے گیا میں بے ہوش تھی۔ اس نے مجھے کچھ سنگھایا تو ہوش میں آئی اور خود کو ایک غار کے کائی کے بستر پر دیکھ کر نروس ہو گئی۔ غار میں موم بتی جل رہی تھی۔ کوکی سردار میرے پاس بیٹھا ہوا سالود نظروں سے میرے جسم کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ کہنا، کچھ بتانا چاہتی تھی کہ تاکہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، مگر ہمارے دل میں گفتگو کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ مجھے ٹرانس میں لے لے اور ہم آنکھوں آنکھوں میں باتیں کریں۔ غالباً وہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں ٹرانس میں آتی ہوں یا نہیں۔ میں نے خود آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور ٹرانس میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں بولنے لگی، گلابی لڑکی گھبرا نہیں، تو مجھے اچھی لگی ہے، میرے ساتھ تعاون کرے گی تو تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے التجا کی، مجھے چھوڑ دو، جو کام تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ ہوگا کیوں نہیں؟ تو نے وعدہ کیا تھا کہ غاروں کے شہر میں جا کر کام ہو جائے گا، تو مجھے اپنا صلہ دے گی، اب انکار کیوں کرتی ہے؟ مجھے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا کیونکہ راستے میں صلہ چکانے کا وعدہ کر چکی تھی۔ وہ پیار سے منانے لگا، میں نے راستے میں تیری ضد مان لی تھی، اب تو میری ضد پوری کر دے۔ میں نے اتنا طویل سفر صرف تیری خاطر کیا ہے۔
پھر میری خاطر اپنی ضد بھی چھوڑ دو۔ اس وقت تو میرے قبضے میں ہے، پیار سے مان جاؤ ورنہ زبردستی کروں گا۔ میں نے اسے خبردار کیا، اگر زبردستی کرو گے تو ناصر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، میں اس کی عزت ہوں۔ تمہارا نام درمیان میں آتے ہوئے مشتعل ہو گیا اور اس کی آنکھیں بولیں، وہ تمہارا جو کچھ بھی ہے تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ میں تمہیں اس کے ہاتھوں سے چھین کر لایا ہوں۔ ناصر ضرور آئے گا سردار، آئے گا تو بچ کر نہیں جائے گا۔ میں خوفزدہ ہو گئی، اس کی آنکھیں مجھ پر دہشت طاری کر رہی تھیں۔ بولا، دیکھ، میں تیرے لیے کائی کا سنہرا بستر بچھایا ہے، اب جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ خاموشی سے ہونے دے، شور ڈالے گی تو مار کھائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے آغوش میں لینے کی کوشش کی، میں نے انکار کیا، پیچھے ہٹی تو فوراً وظیفہ پڑا۔ ٹرانس کا حلقہ ٹوٹ گیا اور اسے جھٹکا سا لگا، وہ غصے میں پاگل ہو گیا، تھپڑ مار کر مجھے کائی کے بستر پر گرا دیا، زبردستی پر اتر آیا۔ بے اختیار میری چیخ نکل گئی، مگر اس نے فوراً ہاتھ سے میرا منہ دبایا۔ میں نے کلارا کو بتایا، تمہاری اسی چیخنے میں راستہ بتایا تھا، اور ہم آواز کی طرف بھاگ پڑے۔ وہ کہنے لگی، خندق میں تمہارے بھاگتے قدموں کی آوازیں سردار نے سن لی اور خنجر نکال کر مجھ پر تان دیا تھا کہ اگر میں نے آواز نکالی تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ وہ مرنے مارنے پر تل گیا تھا، میں دہشت سے کانپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے گولی کا زبردست دھماکہ سنا، اس دھماکے سے وہ پریشان ہو گیا، میرے منہ میں سوکھ دچیاں ٹھونس دی اور ایک دھچی سے میرا منہ باندھ دیا، کہیں میں چیخ کر اپنی موجودگی سے خبردار نہ کر دوں۔ پھر میرے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دی اور غار کا منہ بھی ایک پتھر سے بند کر دیا۔ اچانک سرنگ میں تمہارے قدموں کی آہٹ ابھری تو اس نے میری کنپٹی پر زور سے ہاتھ مارا، اور ایسا زبردست تھا کہ وہ ہاتھ میری آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا اور ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہوا۔ ہوش آیا تو خندق میں تمہارے زانوں پر سر رکھ کے لیٹی تھی اور تم مجھے پکار رہے تھے، بڑے پیار سے میرا نام لے رہے تھے، جیسے تم میرے لیے بڑے بے چین، بڑے بے قرار تھے۔ تمہاری روح کا سارا دکھ درد اسی پیار بھری آواز میں سمٹ آیا تھا، اور اس لہجے سے پتا چلا کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ دراصل غار میں بھی تمہاری محبت ہی میری حفاظت کرتی رہی۔ تمہاری فوری اور بروقت کاروائی سے کوکی سردار مجھ پر دست درازی نہ کر سکا، کیونکہ ادھر وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے پر آمادہ ہوا، ادھر خندق میں تمہارے بھاگتے قدموں کی آواز ابھری اور اس پر ایک حیرت سی طاری ہو گئی۔ پھر فائر کے اچانک دھماکے نے اس کے ہوش اڑا دیے اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اگر تم تھوڑی دیر لیٹ ہو جاتے تو اس نے وہ سب کچھ لوٹ لیا ہوتا جسے ایک کنواری کا سرمایہ کہتے ہیں۔ دراصل تم پر اچانک حملہ کرنے اور مجھے زبردستی اٹھا لانے کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر ہوش میں آؤ گے اور اس کے خلاف اتنا فاسٹ ایکشن لوگے۔ تم نے میری خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور ایک ایسے خطرناک آدمی سے مجھے بچایا جس نے چالاکی سے مجھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تم گریٹ ہو ناصر، میں واقعی تم پر فخر کرتی ہوں، میری روح بھی تمہاری، میرا جسم بھی تمہارا۔ پوری کلارا چند لفظوں میں سمٹ گئی تھی۔ میں نے اسے پیار کیا اور بتایا، میں تمہاری حفاظت سے کچھ غافل ہو گیا تھا، اس لیے سردار تمہیں میرے ہاتھوں سے لے بھاگا، مگر اب سوچتا ہوں شاید اس میں بھی کوئی مصلحت تھی، اور پراسرار قدرت میرے ہاتھ سے اس آدمی کا خاتمہ چاہتی تھی جو دوسروں کے لیے دہشت کی علامت بن گیا اور جس نے 30 برس پہلے اپنے لالچی باپ کے ساتھ مل کر سن ہنری اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی فریب کھیلا تھا۔ قدرت نے اس کے لیے تمہارے حسن میں غیر معمولی دلکشی رکھ دی اور وہ ہوس کی زنجیر میں بندھا یہاں تک چلا آیا۔ دراصل آسمانی طاقت اسے گھیر لائی، کیونکہ آسمان پر اس کی موت اسی وادی میں لکھ دی گئی تھی۔ میرا دل کہتا ہے سر ہنری کے واقعے میں کوکی سردار کا کوئی ہاتھ ضرور تھا، اور 30 برس کے بعد مجرم آج اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اسی خیال نے کلارا پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی، اور وہ اس طرح میرے ساتھ لگ گئی جیسے اپنے آپ کو میری پناہ میں دے رہی ہو یا مجھے اپنی پناہ میں لے رہی ہو، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا پیار مجھے ایک نئی طاقت دے رہا ہے اور میرے ارد گرد حفاظت کا ایک غیر مرئی جال بھی بننے میں مصروف ہو گیا ہے۔ جیسے خوبصورت کلارا صرف میرے لیے پیدا کی گئی تھی اور تقدیر اسے مغرب کے ہنگاموں سے نکال کر میرے پاس مشرق میں لے آئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں، اس کے گلابی بدن میں میری محبت کا ایک سمندر موجزن ہے، اور اس محبت نے اس میں ایک نئی خوبصورتی، ایک نئی کشش پیدا کر دی ہے۔ اب تو مجھے اس کے چہرے کا ہر نقش انتہائی حسین اور دلکش نظر آتا ہے، ہر ادا بڑی پیاری لگتی ہے، ہر بات خوبصورت معلوم ہوتی ہے، سر سے پاؤں تک اس کے حسن میں کوئی خامی نہیں۔ وہ سرتا پا حسین ہے، اور جب بستر میں میرے ساتھ سرگوشیاں کرتی ہے تب یوں لگتا ہے کہ کائنات کی ہر ذی حیات شے ہماری باتیں سنتی اور ان میں دلچسپی رکھتی ہے، جیسے پوری کائنات کے حسین واقعے کا انتظار کر رہی ہے، اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ تم بھی بڑی بے چینی سے اسی حسین واقعے کی منتظر ہو۔ وہ رات کلارا کے لیے ذہنی آسودگی کی رات تھی۔ کوکی سردار کا نام زندہ انسانوں کی فہرست سے خارج ہو چکا تھا، اب وہ اسے پریشان کرنے نہیں آ سکتا تھا۔ سونگا مونگا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جنسی دیوانہ تھا، قبیلے کی کئی عورتوں کو، کئی لڑکیوں کو
اس پر جادو چلتا تھا اور وہ اس کا کہا مانتی تھی۔ ویسے بھی نیم وحشی قبیلوں میں سردار کو طاقت کا نشان سمجھا جاتا ہے اور کوکی سردار اپنی طاقت استعمال کرتا تھا، مگر میں اس بات کا اعتراف ضرور کروں گا کہ وہ جادو یا علم توجہ یا اپنا ٹزم کا بہت بڑا ماہر تھا۔ کلارا اس کی بولی نہیں سمجھتی تھی، وہ کلارا کی زبان نہیں جانتا تھا، پھر بھی اسے ٹرانس پہ لے کر آنکھوں سے باتیں کرتا اور وہ جواب دیتی تھی۔ میرے نزدیک یہ آنکھوں کی ٹیلی پیتھی کا ایک حیرت انگیز اور انوکھا تجربہ تھا۔ بعض عامل اپنے معمول پر نیند کی سی کیفیت طاری کر کے اس کے ذہن کو اپنا پابند کر لیتے ہیں، مگر کوکی سردار چلتے پھرتے یا دور بیٹھ کر کلارا کو ٹرانس میں لیتا اور خاموش گفتگو کرتا، جو اس کی مہارت کا ایک عجیب کمال تھا۔ شاید اس میں کلارا کی تیز قوت مشاہدہ، نفسیاتی حالت اور ذہنی اپروچ کا بھی دخل ہو، کیونکہ وہ خود بہت جلد متاثر ہوتی اور دوسروں کو بھی فوراً متاثر کرتی ہے۔ وہ سردار کا نفسیاتی مطالعہ کر رہی تھی کہ خود توجہ کا اسیر ہو گئی اور سردار اسے حیرت زدہ کر گیا، مگر اس کے جادو سے کہیں زیادہ آؤز کی قوت تاثیر پر حیران ہوتی تھی۔ اس نے کئی بار سردار کے عمل کا حلقہ توڑ دیا۔ بہرحال وہ اپنی پراسرار طاقت سمیت موت کی کبھی نہ ٹوٹنے والی نیند سو چکا تھا، اور اس رات کلارا بھی میرے بازو پر سر رکھ کر بڑے اطمینان کی نیند میں سو گئی۔ میں دیر تک اس کے حسن خوابیدہ کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ کائنات کا خوبصورت تحفہ ہے جو قدرت نے مجھے پیش کیا، اب اس کے لیے ایک الگ خیمے کا اہتمام ضروری ہو گیا ہے۔ دوسرے روز ناشتے سے فارغ ہو کر میں اور پروفیسر ہرش غاروں کے تحقیقی سروے کرنے نکلے تو کلارا ساتھی اور بودی عبدل سونگا مونگا بھی حفاظت کی خاطر ہمارے پیچھے تھے، لیکن ابھی ہم اس گڑے تک پہنچے تھے جہاں دو آسامی سائنسوں کے ڈھانچے تھے کہ مان مجھے خیال آیا سر ہنری اور اس کے ساتھیوں کے ڈھانچوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ پھر عبدل کو بھجوا کر وہیں اپنے قبائلی ساتھیوں کو بلایا اور انہیں الگ الگ 6 قبریں کھودنے کے لیے کہا تاکہ مرنے والوں کی ہڈیاں دفن کر دی جائیں۔ مگر یہ انسانی فرض انجام دیتے ہوئے جب ہم نے بڑی چٹان کی غار سے انگریز سیاحوں کی ہڈیاں اٹھائیں، ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ ان کے ڈھانچوں کے ارد گرد جمی مٹی سے کوئی پستول، کوئی چاقو، کوئی سکہ برآمد نہیں ہوا، حتیٰ کہ ان کے جوتے تک ندارت تھے۔ یہ بات ناممکن تھی کہ سر ہنری اس کے ساتھی خالی ہاتھ آئے ہوں۔ ان کی خالی ڈھیریاں دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ مرنے کے بعد انہیں لوٹ لیا گیا تھا، مگر موت کس طرح واقع ہوئی تھی یہ ایک راز سے سربستہ تھا۔ تاہم ان کا مال و اسباب لوٹنے والے کوکی سردار اور اس کا باپ ہی تھے جو آسامی سائنسوں کے خچر بھی ہانک کر لے گئے تھے۔ یہ حقیقت جان لینے کے بعد سب لوگ سوچنے لگے کہ 30 برس کے بعد کوکی سردار کا اسی دور افتادہ مقام پر آ کے میرے ہاتھوں ہلاک ہو جانا دراصل قدرت کا انتقام ہے۔ پھر بھی انسانی ناطے سے میں نے سونگا مونگا کو حکم دیا کہ وہ 2-3 قبائلیوں کو ساتھ لے کر خندق میں جائیں اور وہیں کسی گڑھے میں کوکی سردار کی لاش بھی دفن کر دیں، یا اس کی جسد لانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد اسے دفن کیا جا سکتا تھا۔ ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو دفن کرنے میں 12 بج گئے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ غاروں کا تحقیقی سروے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیا جائے گا۔ تینوں انگریز سیاحوں کی ڈھیریاں الگ الگ بنائی گئی تھی اور ان کے سرہانے کتبہ بھی محفوظ کر دیا گیا جس پر انگریزی اور اردو میں یہ عبارت درج تھی: ان قبروں میں ان انگریز سیاحوں کی ہڈیاں دفن ہیں جو سن 1884 میں انگلستان کے مشہور ماہر آثار سر ہنری کے ہمراہ غاروں کا شہر دیکھنے آئے اور یہیں کسی حادثے سے جاں بحق ہو گئے۔ انہی 3 قبروں میں ایک قبر سر ہنری کی ہے، کیونکہ ہم نے ہڈیاں کسی شناخت کے بغیر الگ الگ دفن کر دی ہیں۔ نواب ناصر حیات پنجاب، پروفیسر ولیم ہرش جرمنی، 14 مئی 1914۔ جب قبریں بن گئی اور کتبہ محفوظ کر دیا گیا تب مسز اسٹیلا سونیا نے انجیل کی ایک دعا پڑھ کر مرنے والوں کی روحوں کو برکت دی اور اپنے سینے پر سلیب کا نشان بناتی ہمارے ساتھ کیمپ سے آ گئی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ ہم نے مرنے والوں کی ہڈیاں دفن کر دی اور ان کی روحوں کو چین مل گیا ہوگا جو 30 برس سے پریشان تھی۔ کھانے کے بعد جب میں پروفیسر ہرش کے ہمراہ غاروں کا تحقیقی سروے کو نکلا 1 بج رہا تھا۔ میں نے کلارا کو مشورہ دیا کہ اپنی ممی کے ساتھ کیمپ میں ہی آرام کرے، لیکن اس نے جواب دیا تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اسٹیلا تو کیمپ میں ہی رہے مگر کلارا ہمارے ہمراہ تھی۔ نگرانی کے لیے صرف بودی اور عبدل ساتھ تھے۔ سونگا مونگا کوکی سردار کی لاش دفن کرنے خندق چلے گئے تھے۔ بودی اگرچہ اپنی شاٹ گن سے مسلح تھا لیکن احتیاط کے طور پر میں نے بھی اپنی طاقتور رائفل لے لی۔ وہ گوریلا یٹی یا انسان نما درندہ جو بودی کی 4 گولیاں کھانے کے بعد 1000 فٹ کی بلندی پر جا پہنچا اور پہاڑ کی شمالی ڈھلان پر لڑک گیا، غالباً شمالی کی سمجھ سے آیا تھا۔ سوچا ممکن ہے ادھر اس کے کوئی ساتھی ہوں، وہ کسی وحشی پھر آدم کے، لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پروفیسر ہرش کو امید تھی غاروں کا معائنہ کرنے کے دوران شاید ہی کوئی ایسی چیز دریافت ہو سکے جس سے اس بات پر روشنی پڑے کہ وہ قبیلہ انسانوں کی کس نسل سے تعلق رکھتا تھا جس نے یہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔
سب سے پہلے ہم نے کبڑی چٹانوں کی چھتا نما غاروں کا معائنہ شروع کیا جو ہمارے نزدیک قبیلے کے چھوٹے طبقے کی رہائش گاہ تھی۔ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، غاروں کا شہر دراصل لاوے کی کھوکھلی چٹانوں پر مشتمل تھا، جن میں بعض چٹانیں اوندا پیالوں کی مانند کبڑی، بعض مخروطی، بعض مثلث نما، بعض مستطیل اور لاٹھوں کی صورت کھڑی تھی، لیکن اکثریت کبڑی چٹانوں کی تھی جن کی تعداد 50 کے لگ بھگ تھی۔ ہر چٹان میں کئی غار تھے، کسی میں 10، کسی میں 12، کسی میں 15۔ ہر غار میں ایک گھر آباد ہوگا۔ اس طرح ہر چھتا نما چٹان گویا ایک محلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہمارے اندازے کے مطابق اس شہر کی آبادی 4-5 ہزار پر مشتمل ہوگی، جہاں مختلف طبقوں کے لوگ رہتے ہوں گے۔ یہ اندازہ ہم نے مختلف قسم کی چٹانوں اور ان کے اندر واقع غاروں کی تعداد سے لگایا تھا۔ کبڑی چٹانوں کے کچھ غار جہاں لاوے کی تہ زیادہ موٹی نہ تھی، امتداد زمانہ سے وہ سیدھا ہو کر گر گئے تھے، لیکن بیشتر اپنی اصلی حالت میں جوں کے توں کھڑے تھے۔ البتہ رہنے والے آدمیوں نے کسی نامعلوم دور میں وہاں سے نقل مکانی کر لی تھی۔ کلارا نے غاروں کی بہت سی تصاویر اتاری۔ میں اور پروفیسر جس غار میں جاتے وہ ہمارے ساتھ ہوتی، البتہ بودی اور عبد الباہر رہ کر ہماری چوکسی کرتے تھے۔ ایک غار میں کچھ بل بھی دکھائی دیے جن کی طرف کلاروں نے توجہ دلائی، کیونکہ اس میں ایک موٹی پہاڑی چوہے کو بل سے سر نکالتے پھر فوراً ہی غائب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ بعض غار چوہوں کے مسکن بن چکے ہیں۔ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے ہم کیمپ کی طرف لوٹ رہے تھے کہ مشرقی پربت کی طرف واقع ایک چٹان کے قریب گھنی جھاڑیوں سے جھانکتی ہوئی 2 آنکھیں دیکھ کر ہم بری طرح چونک گئے اور بودی نے فوراً اپنی شاٹ گن سیدھی کر لی، مگر کلارا نے اسے فائر کرنے سے روک دیا۔ کوئی جھاڑیوں میں چھپا ہمیں ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ عبد النیزہ لہراتا اس طرف بڑھا تو ایک بہت بڑا پہاڑی بلہ جھاڑیوں سے نکل کر چٹان کی اوٹ میں روپوش ہو گیا۔ پہلے تو میں اسے اود بلاؤ قسم کی کوئی چیز سمجھا، مگر کلارا نے بتایا وہ ایک بلہ ہے۔ ظاہر ہے جہاں چوہے بستے ہیں وہاں آس پاس بلے ہیں اور بلے بھی ہوں گے۔ اس روز ہماری تحقیق مختلف انواع غاروں کی تعداد معلوم کرنے اور چھتا غاروں کو اندر سے دیکھنے تک محدود رہی، جس سے ہم نے اس شہر کی آبادی کا تخمینہ لگایا۔ ہم اپنے ہمراہ کھدائی کا سامان لے کر آئے تھے، مگر یہ کوئی ایسا شہر اور مقام نہیں تھا جو کسی عرضی حادثے میں پیوند زمین ہو گیا ہو اور جہاں کھدائی کر کے قدیم آثار دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ پھر بھی ہم مزید 3 روز وہاں ایسی اشیاء کی تلاش میں مصروف رہے جن سے وہاں بسنے والے قبیلے کے حالات پر روشنی پڑ سکتی۔ اس بڑی چٹان کے کمروں کا جہاں سے سر ہنری اس کے ساتھیوں کی مٹی اور ہڈیاں اٹھائی تھیں بغور معائنہ کیا۔ دراصل آثار کے علاوہ ہمیں سر ہنری کی کسی یادداشت اور ڈائری وغیرہ کی تلاش بھی تھی، جس سے غاروں کے شہر سے متعلق ان کی معلومات کا پتہ چل جاتا، مگر افسوس ہمیں ان کی کوئی شے نہ مل سکی۔ 15 مئی کو، اور یہ اس دور افتادہ وادی میں ہمارے قیام کا 7واں دن تھا، شمالی پہاڑ کے دامن میں ایک غار دریافت ہوا جو شاہی غار سے زیادہ وسیع اور کشادہ تھا۔ وہاں پتھر کا ایک دیو قامت مجسمہ بھی ملا جس کا سر اور بازو ندارد تھے۔ غالباً وہ قبیلے کا دیوتا اور معبود رہا ہوگا اور کشادہ اور اسی غار مندر یا معبد کی حیثیت رکھتا تھا جہاں وہ لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہوں گے۔ مندر سے کسی دوسرے دیوتا یا دیوی کا بت نہیں ملا، جس سے پتہ چلا کہ یہاں رہنے والا قبیلہ ایک ہی بت کی پوجا کرتا تھا۔ پروفیسر ہرش کا خیال تھا شاید کسی زلزلے سے دیوتا کا سر اور بازو ٹوٹ گئے ہوں گے اور قبیلے نے خوفزدہ ہو کر نقل مکانی کو ترجیح دی ہوگی۔ ہو سکتا ہے قبیلے کا کوئی مہنت یا پروہت دیوتا کا سر بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو، مگر کلارا نے اس خیال کو مسترد کر دیا اور بولی، اہل قبیلہ دیوتا کے سر کے ساتھ اس کا دھڑ بھی لے جا سکتے تھے۔ ڈیڈ، پھر یہاں کسی زلزلے کے ایسے آثار بھی نظر نہیں آتے جن سے خوفزدہ ہو کر قبیلے والوں کو نقل مکانی کی ضرورت پیش آئی ہو۔ میں نے کلارا کے خیال کی تائید کی۔ اگر کوئی ایسا تباہ کن زلزلہ آیا ہوتا تو بھیڑوں کے چھتوں جیسے غار ضرور برباد ہو جاتے اور کھوکھری چٹانوں کے کئی حصے گر گئے ہوتے۔ پھر تم دونوں کے نزدیک قبیلے کی نقل مکانی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کسی دشمن کا حملہ، جواب کلارا نے دیا۔ مندر کی دریافت کے بعد جہاں کوئی کتبہ، کوئی عبارت یا کوئی ایسی شے نہ مل سکی جس سے ان لوگوں کے مذہب، زبان یا طرز عبادت کا کوئی حال معلوم ہو سکتا، ہم سہ پہر کے وقت کیمپ میں آ گئے۔ یہ غاروں کے شہر میں ہمارے قیام کا آخری دن تھا۔ 1-2 روز سے آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور سردی میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ سرد ہوا کی لہر تیز ہو گئی تھی۔ ہم بارش سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ کیمپ میں آ کر کافی دیر تک غاروں کے شہر اور وہاں بسنے والے لوگوں کے متعلق ہمارے درمیان بحث ہوتی رہی۔ روانگی سے قبل ہم ایک رپورٹ تیار کرنا چاہتے تھے اور جو رپورٹ تیار ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا: غاروں کا شہر لاوے کی چٹانوں پر مشتمل ہے جو اندر سے کھوکھلی ہیں اور ان میں قدرتی غار بن گئے جنہیں بعد ازاں انسانوں کی ایک نسل نے اپنے رہائش کے قابل بنا لیا۔ اندازاً وہ لوگ 3000 قبل مسیح یہاں آباد ہوئے۔
جب دھات کا زمانہ شروع ہو چکا تھا اور نوع انسانی پہاڑوں اور جنگلوں سے نکل کر میدانوں میں بڑے بڑے شہر آباد کر کے کئی تہذیبوں کا آغاز کر چکی تھی، ایسے دور میں ایک قبیلے کا دور افتادہ پہاڑوں پر لاوے کی غار دریافت کرنا اور وہاں آباد ہونا ایک حیرت انگیز معاملہ ہے۔ لیکن قیاس کہتا ہے کہ مختلف طبقوں میں بٹا ہوا وہ قبیلہ جو ایک مذہب اور معاشرت بھی رکھتا تھا، کسی جنگجو طاقتور قبیلے سے شکست کھا کر میدانوں سے پہاڑوں کی طرف بھاگ آیا ہوگا، جہاں اسے رہائش کے لیے قدرتی غار بھی مل گئے اور حفاظت کی خاطر ایک عظیم و محیط خندق بھی تھی جو دشمن کو وادی میں داخل ہونے سے روکنے کا قدرتی ذریعہ تھی۔ اس قبیلے کا دشمن کے خوف سے اتنی دور بھاگانا ظاہر کرتا ہے کہ فریقین میں کوئی پرانی دشمنی تھی اور طاقتور قبیلہ شکست خوردہ حریف کو بالکل نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ لوگ کئی نسلوں تک یہیں آباد رہے۔ وہ ایک دیوتا کو پوجتے اور اپنے مردوں کو جلاتے تھے کیونکہ یہاں کسی قبر کے آثار نہیں ملے۔ اہل قبیلہ بت پرست اور متحد رہنے کے عادی تھے۔ حکمران ان پر اپنے سردار کے ذریعے حکومت کرتا تھا۔ وہ لوگ پتھر کاٹنے اور تراشنے کا ہنر جانتے تھے، لوہے کے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ ایک مخروطی چٹان کی غار سے 2 بھاری کمانیں اور لوہے کے 2 کلہاڑی نما تبر دریافت ہوئے تھے، جو ہماری تمام جستجو کا حاصل یہی اشیاء تھی جنہیں پروفیسر ہرش نے محفوظ کر لیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے غاروں کے شہر میں آباد قبیلے کی کوئی نسل جو اپنے دشمن کو بھولی نہیں تھی اس پر چھاپے مارتی ہوگی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے حملوں کا رخ تبت کی طرف تھا یا آسام کی جانب، لیکن طاقتور لوگ جن کے آباء و اجداد مفتوح قبیلے کی بستیوں اور زمینوں پر قابض ہو گئے تھے، ان کا تعاقب کرتے ہوئے خندق تک پہنچ گئے اور انہوں نے غاروں کے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یا تو وہ لوگ خندق عبور کر کے وادی میں داخل ہو گئے اور پورے قبیلے کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، یا پھر اہل قبیلہ غالب گروہ کے خوف سے خود کسی طرف نقل مکانی کر گئے۔ اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس قبیلے سے پہلے کسی انسانی گروہ نے، جب آدمی جانوروں کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتا تھا اور اسے پناہ کی تلاش تھی، ان قدرتی غاروں کو اپنا مسکن بنایا ہو۔ لیکن جس قبیلے کے کچھ آثار یہاں ملے وہ یقیناً اپنے طاقتور دشمن کے خوف سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، اور اس کا زمانہ بھی 3000 قبل مسیح سے زیادہ نہیں، جو دیوتا کے مجسمے اور دریافت ہونے والے ہتھیاروں کی ساکھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ علاقہ تہذیب و تمدن سے بیگانہ تھا اور وحشی قبائل میں باہم لڑائیاں ہوتی تھیں۔ غاروں کے شہر میں آباد ہونے والا قبیلہ قبائلی وحشت کا شکار ہوا تھا، تاہم دوسرے مرحلے میں اگر کچھ اور معلومات حاصل ہو سکیں تو اس کی مذہبی اور معاشرتی زندگی پر کچھ روشنی پڑ سکے گی۔ اس رپورٹ پر میرے اور پروفیسر کے علاوہ کلار اور سیلا سونیا نے بھی دستخط کیے۔ ہمارے اس سفر کا مقصد گریٹ ہمالیہ کے عظیم سلسلے اور اس کے ایسے غاروں کا کھوج دگانا تھا جہاں قدیم زندگی کے آثار مل سکتے۔ کھدائی وغیرہ ہمارے اصل پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ یہ تو تحقیقات کا دوسرا مرحلہ ہوتا، اس کے لیے ایسی پارٹی کی ضرورت ہوتی جو آثار قدیمہ کی کھدائی کا تجربہ رکھتی ہو۔ کوکی سردار سے غاروں کے شہر کی حیرت انگیز کہانی سن کر ہم نے جو پارٹی تیار کی، اس میں کچھ مزدور اسی مقصد کے لیے شامل کر لیے تھے، مگر کھدائی وغیرہ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے باوجود غاروں کے شہر کی دریافت اور کچھ آثار کی تلاش ہمارا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے تحقیق و تلاش کی دنیا میں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے انسانوں کا ایک ابتدائی مسکن تلاش کر لیا، لیکن وہاں آباد ہونے والے لوگوں کے رہن سہن اور نقل مکانی کے اسباب اور دیگر ضروری معلومات کی دریافت کسی دوسرے وقت پر اٹھا دی، کیونکہ پروفیسر ہرش کا خیال تھا ہم اس علاقے میں دوبارہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا کہ الصبح وہاں سے روانگی ہوگی۔